बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यंग गजालियंस। डॉक्टर तासीर सलाउद्दीन आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम एक बड़े इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने लगे हैं। पिछले 3 जो वीडियोस हैं उसके अंदर हमने एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर किया था, जिसमें हमने ओरिजिन्स ऑफ वेस्टर्न साइंस के बारे में बात की थी। और मैं बार बार कहती रही थी कि इस्लामिक प्रिंसिपल्स जो हैं वो बड़े डिफरेंट हैं, और इस्लामिक प्रिंसिपल्स जो हैं उनके अकॉर्डिंगली हमने अपनी लाइफ को गुजारना है। तो इस्लामिक प्रिंसिपल्स हैं क्या, हमारे वो प्रिंसिपल्स क्या हैं, अब हम आहिस्ता आहिस्ता उन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। और उनका डिफरेंस जो है वो कन्वेंशनल सेंस में अंडरस्टैंड करेंगे। और मैं इसको इस्लामिक इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल से स्टार्ट ले रही हूँ, इसलिए कि आपके बाकी तमाम प्रिंसिपल्स जो हैं जो हम अल्लाह ताला कहता है दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ना लो, ठीक है, या ओवर इन्वॉल्व ना हो। जो दुनिया में हमारा टेस्ट ये है कि अल्लाह को याद रखना है, दुनिया में एक्स्ट्रा इन्वॉल्व नहीं हो जाना, यही ह्यूमन टेस्ट है, ठीक है। तो दुनिया में आप जो कुछ भी करते हैं, आप तवक्कल करते हैं कि नहीं, आप जनरस हैं कि नहीं, आप काइंड हैं कि नहीं, कंपैशनेट हैं कि नहीं, आप ट्रूथफुल हैं क्या नहीं, ऑनेस्ट हैं कि नहीं, आप जो है वो आप में कितनी इंटेग्रिटी है, आपको कोई नहीं देख रहा, आप तब भी नेकी ही करेंगे, गलत काम नहीं करेंगे, चोरी चकारी नहीं करेंगे। ये तमाम वैल्यूज़ जो है ना, वन वे और द अदर इकोनॉमिक्स के साथ जुड़ी हुई हैं। अगर आप देखें तो है ही सारा माल और माल के का तमाशा इस दुनिया में। तो इसलिए मैं आपको जो है वो मैं ये कहूँगी कि आज जो टॉपिक मैं कवर कर रही हूँ उसमें मुफ्ती शाफीज़ पॉइंट ऑफ व्यू है। एंड एक और चीज़, मैं आई डोंट बिलोंग टू एनी स्कूल ऑफ थॉट, प्लीज़ डोंट कंसिडर मी कनेक्टेड टू एनी पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट। आई एम अ रिसर्चर, आई स्टडी ऑल मुस्लिम इकोनॉमिक स्कूल ऑफ थॉट्स, बी इट अहले तशय्युअ और अहले सुन्नत और अहले हदीस और गामदी स्कूल ऑफ थॉट और तबलीगी जमात और ये और वो। मुझे जहाँ से इस्लाम का नॉलेज मिलता है मैं उसको पढ़ती हूँ। और अल्लाह ताला ने जो कसौटी मुझे दी है वो ये है कि दिल की कसौटी पे मैयर करें, और जो चीज़ आपका दिल एक्सेप्ट करता है नेकी के सेंस में उसको एक्सेप्ट कर लें, और जो चीज़ आपके दिल पे भारी है उसको आप रिजेक्ट कर दें। मेरा ये असूल है और मैं इस पर चलती हूँ। आपके साथ भी मैं जो चीज़ें शेयर कर रही हूँ ये मेरे बिलीफ सिस्टम्स के मुताबिक हैं। अगर आप उससे डिसएग्री करते हैं तो यू कैन ईजिली रिजेक्ट दैट एंड मूव ऑन विद योर लाइफ, देयर इज़ नो कंपल्शन व्हाटसोएवर, ठीक है। तो आज हम मुफ्ती शाफीज़ का वर्जन जो है वो गो थ्रू कर रहे हैं कि जैसे उन्होंने इस्लामिक इकनॉमिक्स को एक्सप्लेन किया। तो सबसे पहले जो चीज़ उन्होंने एक्सप्लेन की वो ये है, इकनॉमिक प्रॉब्लम है क्या। जैसे मैंने आपको ये बात बताई है ना कि कन्वेंशनल इकनॉमिक्स में द मेजर प्रॉब्लम इज़ स्केर्सिटी। वो ये समझते हैं कि क्योंकि दुनिया में वसाइल की किल्लत है, तो उन वसाइल जो बचे खुचे आपके पास थोड़े बहुत हैं उनको आपने ऐसे ऑप्टिमली इस्तेमाल करना है, इतने बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करना है कि मैक्सिमम ज़रूरियात नहीं कहते, वो कहते हैं वांट्स, मैक्सिमम वांट्स या ख्वाहिशात को पूरा किया जा सके, ठीक है। ये है उनका बेसिकली मतन। नाउ वी मूव फॉरवर्ड। तो इसमें यह है कि सबसे पहली बात यह है कि इस्लाम ने लाइवलीहुड को या कमाई करने को या रिज़्क़ हलाल कमाने को जो है वो इबादत का दर्जा दिया है और जायज़ करार दिया है। तो ये जो जैसे ही हम इस्लाम की बात करते हैं तो मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो हैं उनके दिलों में या दिमागों में ये एक बात होती है, जैसे हम बात शुरू करते हैं ना एक्सप्लेन करना कि अल्लाह ताला ने कहा, तो कहते हैं जाओ जाओ अब हम जो है ना वो दरवेश बन के क्या दुनिया ही छोड़ दें, ये कर दें वो कर दें। ऐसी बात नहीं होती। अल्लाह ताला ने आपको कमाई आपके ऊपर हलाल की है, बल्कि इबादत का हिस्सा रखा है कि आपने कमाना है अपने लिए। मगर ये एक जितना भी काबिल सताइश या इबादत के दर्जे पे फायज हो, दिस के नॉट बी योर सोल पर्पज़ ऑफ लाइफ। दिस इज़ व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। आपकी ज़िंदगी का वाहिद पर्पज़ जो है वो कमाई नहीं हो सकती। फिर क्या फंडामेंटल डिफरेंस है बिटवीन द कन्वेंशनल एंड द इस्लामिक इकनॉमिक्स? कि कन्वेंशनल इकनॉमिक्स ने बेसिकली सोल पर्पज़ ऑफ ह्यूमन लाइफ, जो सोल एक्टिविटी है वो कर दिया है पैसे कमाने को, ठीक है, अर्निंग को। लेकिन इस्लाम ये कहता है कि दिस इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, बट दिस इज़ नॉट द सोल पर्पज़ ऑफ ह्यूमन लाइफ। और सोल पर्पज़ ऑफ ह्यूमन लाइफ क्या है? अल्लाह ताला की ज़ात को पहचानना और उसके ज़ात से अपने आप को कनेक्ट करना, और इस दुनिया के धोखे जिस टेस्ट के लिए आपको इस दुनिया में उतारा गया है उस धोखे से अपने आप को बचा कर अल्लाह ताला तक पहुँचना। ये इस टेस्ट को पास करना है आपने। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को ये कुरान में रिमाइंड करवाया है कि जो चीज़ें, जो नेमतें मैंने तुम्हें दी हैं उनका शुक्र अदा करो, ठीक है, उनको खाओ पियो, खुश रहो, लेकिन दुनिया में इतने इन्वॉल्व ना हो जाओ कि आखिरत को भूल जाओ, आखिरत को सामने रख कर ज़िंदगी गुजारो। सो द टेस्ट इज़ टू लिव योर लाइफ इन हलाल मीन्स
working hard, enjoying yourselves, fulfilling your necessities, not overspending, not overindulging is in this dunya. اور یہ جو ہے ناٹ اوور انوالونگ ان دس دنیا، ہر کسی نے اپنی اپنی سبجیکٹو ڈیفینیشنز کو دیکھنا ہے اور اپنے آپ کو خود ہی جج کر سکتا ہے کہ میری ضروریات کہاں ختم ہو گئیں اور خواہشات کہاں سے شروع ہو گئیں. ٹھیک ہے. تو اسلام میں نیچر آف ویلتھ اینڈ پراپرٹی کیا ہے؟ اسلام بیسکلی کہتا ہے کہ تمام پراپرٹی، تمام ویلتھ جو ہے اس کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. ٹھیک ہے. آپ نہیں ہیں، آپ کو امانتاً دی گئی ہے، اور مین جو بھی ایفرٹ کرتا ہے اس کا ریوارڈ اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے اور اس کا آؤٹ کم ملتا ہے. مگر ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی ہیں کیونکہ تو آپ کو جو بھی ملتا ہے وہ کنڈیشنل ہے، انکنڈیشنل آزادی آپ کو نہیں ہے. اور اسی لیے آپ کو یہ بات کہی گئی ہے کہ جو مالک ہوتا ہے، دیکھیں اب آپ ایک بزنس رن کرنے لگتے ہیں، آپ نے کسی سے ریسورسز جو ہیں وہ ادھار لی. ٹھیک ہے. اور آپ نے اس ادھار کے پیسے سے بزنس چلانا شروع کیا یا کوئی بھی کام شروع کیا، تو کچھ شرائط ہوں گی اس مال کی، اس ویلتھ کی جو کہ ساتھ آئیں گی اور آپ نے اس کو فالو کرنا ہوگا. اور ڈیفینیٹلی ان ٹرمز اینڈ کنڈیشنز سے آپ بیانڈ نہیں جا سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کیوں جی کیوں، اب تو یہ میرے پاس ہے تو میں جو مرضی کروں. ایسے نہیں ہوتا. آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی ریسورس دی ہے تو پھر یو ہیو ٹو فالو دوز ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے جس کے اوپر آپ کو دیا گیا ہے. وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بیسکلی کیا ہیں؟ 2 شرطیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں. پہلی تو یہ رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایگزامپل، اللہ تعالیٰ کی ایگزامپل ہے جو ہمیں فالو کرنی ہے. اور وہ یہ ہے کہ کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ بہت مہربان تھا تبھی اللہ نے ہمیں نوازا، تو ہمیں بھی اپنی جو باقی انسانیت ہے، ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ہمیں اچھے رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تلقین کی ہے. دوسرا جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہ یہ ہے کہ جو ریسورسز میں تمہیں دیتا ہوں جو تم تک پہنچ جاتی ہیں، جن کو تم اپنا سمجھ کے استعمال کر رہے ہو، ان سے تم تخریب کاری یا دنیا میں فساد مچانے کا کام نہیں کر سکتے، کیونکہ ان چیزوں پہ پنش کیا جائے گا. تو ان 2 باتوں کا خیال رکھتے ہوئے کہ آپ نے دوسروں کے ساتھ احسان کا رویہ رکھنا ہے اور آپ نے فساد دنیا میں نہیں پھیلانا، کسی قسم کی کوئی تخریب کاری یا نیگیٹیوٹی اس دولت کو استعمال کرتے ہوئے نہیں کرنی، لوگوں کو حسرتوں میں نہیں ڈالنا، کوئی کمینگی نہیں کرنی، کوئی لالچ نہیں کرنی، اور غلط طریقے سے، حرام طریقے سے مال نہیں کمانا اور چھیننا. ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ نے آگے بڑھنا ہے. اسلام کا جو کانسیپٹ آف پراپرٹی ہے وہ کیپٹلسٹک اور سوشلسٹک پوائنٹ آف ویو سے مختلف ہے. کیپٹلزم بیسیکلی یہ وہ سسٹم ہے جو آپ کو کہتا ہے کہ جو تم نے بنا لیا وہ تمہارا. ٹھیک ہے. اور پرائیویٹ پراپرٹی کا رائٹ دیتا ہے. سوشلسٹ سسٹم آپ کو پرائیویٹ پراپرٹی کا رائٹ نہیں دیتا اور آپ کو بیسیکلی کمیونٹی کے بیس پہ چلتا ہے اور سب کو برابر بانٹنے کی تلقین کرتا ہے سوشلسٹ سسٹم. تو اسلام جو ہے وہ ایک بیلنس سسٹم ہے. کیپٹلزم اگر آپ کو ایبسلوٹ رائٹ دیتا ہے اوور لینڈ، لیبر، کیپٹل، آرگنائزیشن وغیرہ، تو سوشلزم آپ کو یہ رائٹ نہیں دیتا. اور اسلام جو ہے وہ بیسیکلی انسان کو رائٹ دیتا ہے لیکن ایز اے گفٹ دیتا ہے، اور آپ کو یہ چیز کہتا ہے کہ آپ نے اپنی لمٹس میں رہتے ہوئے اس چیز کو، خرچے کو یا اپنی ریسورسز کو استعمال کرنا ہے. انکنڈیشنل نہیں کرنا، اللہ کی کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے ان کے اندر فالو کرنا ہے. تو اسلام میں مین اکنامک گول کیا ہے؟ دیٹ از دا ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ. کیونکہ ہم مسلمان تو یہ مان ہی نہیں سکتے، نہ ہم مانتے ہیں کہ دیر از اینی اسکیرسٹی آف ریسورسز. ہم تو یہ مانتے ہیں نا کہ اللہ نے اگر کوئی روح پیدا کر دی ہے، اس دنیا میں اتاری ہے، تو اس کا رزق ساتھ دے کے بھیجا ہے. دس از واٹ وی بلیو. لیکن وہ رزق بہت سارے انسانوں تک نہیں پہنچتا. افریقہ میں قحط پڑا ہوا ہے، صومالیہ میں کیا ہو رہا ہے، شام میں کیا ہو رہا ہے، جو ہے انہوں نے لیبیا کے ساتھ کیا کر دیا، یہ انسانوں کے کریٹ کیے ہوئے پرابلمز ہیں. اور وہ بیکاز دے ہیو ناٹ ڈسٹریبیوٹیڈ دا ویلتھ the way it should have been. So redistribution of wealth is the main economic goal in Islam. What are the objectives of redistribution of wealth? Number 1, establishing a natural, non-coercive, پریکٹیکل اکنامک سسٹم. نیچرل ہائرارکی کی بات کرتے ہیں. اسلام سب سے سب چھین کے برابر برابر بانٹنے کے اصول پہ بلیو نہیں کرتا. جس نے جتنی محنت کی، جس کو جتنا رزق اللہ نے لکھ دیا ہے، کئی دفعہ محنت نہ کرنے والوں کو بھی اللہ نواز دیتا ہے، کئی دفعہ محنت کرنے والوں کو اللہ تھوڑا دیتا ہے. کسی کو دے کے آزما رہا ہوتا ہے اور کسی کو نہ دے کے آزما رہا ہوتا ہے. جن کو دے کر آزماتا ہے ان کی یہ آزمائش ہے کہ انہوں نے اس چیز کے اوپر تکبر سے، فخر سے بچ گئے کہ نہیں، اور دوسرے لوگوں کا خیال رکھا کہ نہیں. اور جن کو نہیں دیتا ان سے صبر کا امتحان لیتا ہے کہ انہوں نے اللہ پہ توکل کیا، صبر کیا، پیشنس کی کہ نہیں. تو یہ 2 طرح کے ٹیسٹ ہیں جو آپ کو آتے ہیں، اور آپ نے رائٹ فل اور ڈیو
چیزوں سے آگے نہیں جانا. دوسرا ہے ڈفرینسیشن بٹوین نیڈز اینڈ وانٹس. جیسے میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں کہا کہ ویسٹرن یا کنونشنل اکنامک سسٹم جو ہے وہ وانٹس کو دیکھتا ہے, خواہشات کو. اسلام خواہشات کو نہیں دیکھتا. اسلام آپ کو کہتا ہے لمٹ یور خواہشات, آپ اپنی جو وانٹس ہیں اس کو لمٹ کریں گے, اور وہیں سے آپ کی اسکیرسٹی کافی حد تک تو وہیں سے ختم ہو جاتی ہے نا, کہ آپ اگر صرف بیسک ضروریات پہ رہیں تو ساری دنیا کے لیے, ساری بنینوں نے انسان کے لیے یہ ریسورسز جو دنیا میں ہیں یہ کافی ہیں. ٹھیک ہے, اور اس میں آپ بہت سوشلزم اینڈ کیپٹلزم کو ریجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں بیسیکلی, اگر آپ اس پوائنٹ آف ویو کو سوچتے ہیں تو. اور اس کے ساتھ ساتھ ہے ایریڈیکیٹنگ دا کنسنٹریشن آف ویلتھ ان فیو ہینڈس. تو بیسیکلی آپ کیپٹلزم جو کہ بیسک ریزن ہے, کیپٹلزم کو میں یہ کہوں گی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیٹ از دا بیک بون آف the current human problems of concentration of wealth and جسے کہتے ہیں نا poverty and famines and all these problems that have been created in the world. تو کیپٹلزم اس کے پیچھے کھڑا ہے اگر ہم اس کو دھیان سے دیکھیں تو. اسلام میں کس کس طرح کے بزنسز الاؤڈ ہیں؟ اسلام میں پرائیویٹ بزنس الاؤڈ ہے جس میں کہ کیپٹل انویسٹمنٹ آپ کی اپنی ہو اور لیبر انویسٹمنٹ بھی آپ کی اپنی ہو, اس کو پرائیویٹ بزنس کہتے ہیں. اسلام میں پارٹنرشپ بھی الاؤڈ ہے جس میں کیپٹل انویسٹمنٹ جو ہے وہ بھی شیئرڈ ہو اور لیبر انویسٹمنٹ بھی شیئرڈ ہو, کہ دونوں جو ہے وہ پیسہ ڈالیں یعنی جو بھی ہیں اور دونوں محنت کریں. کوآپریشن آف کیپٹل اینڈ آرگنائزیشن بھی آپ کو الاؤڈ ہے کہ جس میں کیپٹل انویسٹمنٹ ایک کی ہو اور محنت دوسرے کی ہو. منی لینڈنگ ود آؤٹ شیئرنگ لاس یہ الاؤڈ نہیں ہے. اسلام کلیئرلی آپ کو کہتا ہے کہ جب آپ پیسہ دیں گے تو پھر پروفٹ اور لاس دونوں میں آپ شیئر کریں گے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں بزنس میں انویسٹ کرنے جا رہا ہوں اور تم قرض حسنہ آپ دیتے ہیں, آپ کسی کو قرض دیتے ہیں تو اس کا فرض ہے کہ وہ آپ کو جو قرض آپ نے دیا اتنا واپس کرے. ٹھیک ہے, مگر وہاں پہ بھی آپ کو یہ تلقین کی گئی ہے کہ اگر آپ جینونلی دیکھتے ہیں کہ اگلے کو لاس ہو گیا اور وہ واپس نہیں کر پا رہا تو پھر آپ دیتے ہوئے اس بات کا حوصلہ رکھیں کہ اگر یہ واپس نہ آ سکا اور میں اسے قرض حسنہ دے رہا ہوں اور یہ مجھے واپس نہ کر سکا تو میں دل پہ برداشت کروں گا. اتنا ہی دیں کہ جتنا آپ دل سے کل کو برداشت کر سکیں, اور آپ اگلے بندے کو کاٹ کاٹ کے اس کو مجبور کر کر کے اور اس کو ٹارچر کر کر کے پیسہ واپس لینے کا آپ کو حق نہیں ہے پھر. تو یو ہیو ٹو بی ریئلی کیئرفل وائل یو گیو. ٹھیک ہے, اور انٹرسٹ از ناٹ الاؤڈ ان اسلام. سود آپ قطعاً چارج نہیں کر سکتے. سود کی بھی ڈیفینیشن ہے, اس کی ٹائپس ہیں, اس کے اوپر ہم بہت ڈیٹیل سے کبھی بعد میں بات کریں گے. آج کے لیے اتنا کافی ہے. اسلامک اکنامک سسٹم کی جو بیسکس ہیں اور یہ ویلیوز ہیں, پرنسپلز ہیں, اس میں یہ انڈرسٹینڈنگ از انف. تھینک یو ویری مچ.